واشنگٹن۔ امریکہ اور یورپی یونین نے واشنگٹن میں ہونے والی اپنی سربراہی ملاقات میں یوکرین کی روس کے ساتھ جنگ اور اسرائیل کی حماس کے ساتھ لڑائی میں یوکرین اور اسرائیل کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فن ڈر لائن اور یورپی یونین کی کونسل کے صدر شارل میشل نے گزشتہ رات وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات میں ان دونوں تنازعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے بعد فن ڈر لائن نے کہا کہ یوکرین اور روس کے مابین اور اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازعات نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے موقعوں پر جمہوریتوں کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سربراہی ملاقات میں غزہ پٹی کی بحرانی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ رفح غزہ پٹی کے محاصرہ شدہ فلسطینی علاقے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا سلسلہ اب عملاً شروع ہو گیا ہے۔ آج ہفتے کے روز غزہ پٹی کے ساتھ رفح کے مصری سرحد پار کر کے امدادی سامان لے کر جانے والے اولین ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 7 اکتوبر کے روز حماس کے اسرائیل پر دہشت گردانہ حملے کے ساتھ شروع ہونے والی لڑائی کے دوران بحرانی حالات کے شکار غزہ پٹی کے علاقے میں عوام کے لیے فوری نوعیت کا امدادی سامان وہاں بھیجا جا سکا ہے۔ رفح بارڈر کراسنگ پار کرنے سے قبل یہ مال بردار ٹرک کئی دنوں تک سرحد پر ہی کھڑے رہے تھے۔ تل ابیب فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی طرف سے رہا کردہ دونوں یرغمالی خواتین واپس اسرائیل پہنچ گئی ہیں۔ یہ خواتین ماں بیٹی ہیں اور انہیں حماس کے اغوا کاروں نے جمعے کی شام رہا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ دونوں غزہ پٹی کے ساتھ سرحد پار کر کے اسرائیل پہنچیں۔ ان دونوں کو تقریباً 200 دیگر افراد کے ساتھ حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کے روز اسرائیل پر دہشت گردانہ حملے کے دوران اغوا کر لیا تھا۔ یہ دونوں امریکی شہری ہیں جو اسرائیل میں چھٹیاں منانے گئی تھیں۔ دیگر یرغمالی ابھی غزہ میں حماس کی قید میں ہیں۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تصدیق کی ہے کہ ان دونوں خواتین کی رہائی کے لیے قطر نے کامیاب ثالثی کی۔ بلنکن نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ حماس اپنے زیر قبضہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔ اسلام آباد ماضی میں 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے اور گزشتہ 4 سال سے برطانیہ میں طبی وجوہات کی بنا پر خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے سیاستدان نواز شریف آج ہفتے کے روز واپس پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ رہنما برطانیہ سے رخصتی کے بعد دبئی میں کئی روزہ قیام کے بعد آج اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اترے۔ وہ پاکستان میں جنوری میں ہونے والے آئندہ قومی انتخابات میں اپنی پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے اسے دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ ماضی میں سزا یافتہ نواز شریف کے وکلاء نے پاکستان واپسی سے قبل ان کی ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کی حفاظتی ضمانت بھی کروا لی تھی۔ کیف یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے وفاقی جرمن چانسلر اولاف شالز کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں کیف حکومت کی طرف سے جرمنی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے برلن کی طرف سے کیف کی جو تازہ مدد کی گئی ہے وہ بہت کارآمد ثابت ہوگی اور اس کے لیے وہ چانسلر شالز کے شکر گزار ہیں۔ برسلز بیلجیم کے وزیر انصاف ونسنٹ فان کوئکنبورن نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان اس واقعے کے تناظر میں کیا جس میں اسی ہفتے برسلز میں ایک شدت پسند مسلم حملہ آور کی طرف سے کیے گئے حملے میں سویڈن کے 2 شہری مارے گئے تھے۔ اس حملے کے ملزم کا تعلق تیونس سے تھا اور گزشتہ برس تیونس کی حکومت نے بیلجیم سے اس شدت پسند کو ملک بدر کر کے تیونس کے حوالے کیے جانے کی درخواست بھی کی تھی۔ بیلجیم کی متعلقہ وزارت تاہم اس درخواست پر کوئی فیصلہ کن کارروائی نہیں کر سکی تھی۔ وزیر انصاف نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اور وہ اس کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ شمالی غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی حکومت کی بمباری میں 24 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ ہفتے کو بھی جاری ہے اور ان حملوں میں اب تک دسیوں بے گناہ فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ غزہ کے معروف گرجا گھر پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملے میں 20 افراد مارے گئے ہیں جن میں 18 عیسائی برادری کے افراد شامل ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے اس گرجا گھر کو بھی نہیں چھوڑا جو دنیا کا تیسرا قدیمی ترین گرجا گھر شمار ہوتا تھا اور جس میں لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لے رکھی تھی۔ فلسطین کی تحریک حماس نے بھی ایک بیان میں عالمی برادری اور گرجا گھروں کی عالمی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کو عبادت گاہوں اور عام شہریوں کو جارحیت کا نشانہ بنانے سے روکیں۔ 6 گھنٹوں کے لیے رفح پاس کھولے جانے پر فلسطینی انتظامیہ نے غزہ میں رونما ہونے والے انسانی المیت سے نمٹنے کے لیے
مستقل طور پر اس پاس کو کھولے جانے پر زور دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے میڈیا آفس نے غزہ میں اعلان کیا ہے کہ رفح پاس کے ذریعے جو قافلے غزہ میں داخل ہوئے ہیں وہ اس علاقے میں رونما ہونے والے انسانی المیہ کی روک تھام میں مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے اور غزہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی میں ان امدادی سامانوں سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام ضروریات کو پورا کرنے کے مقصد سے رفح پاس کو مستقل طور پر کھولے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غزہ کے اسٹیٹ میڈیا آفس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ مصر سے رفح پاس کے ذریعے داخل ہونے والے امدادی قافلے میں ادویات، طبی ضروریات اور خوراک کی محدود مقدار شامل ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے انسانی امداد لے جانے والا پہلا قافلہ ہفتے کی دوپہر سے پہلے مصر کی رفح سرحد سے غزہ روانہ کیا گیا۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے انفارمیشن آفس نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنروا ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور غزہ میں امداد پہنچنے پر انہیں مستحق افراد تک پہنچائے گا۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں کم سے کم 22 صحافی اور نامہ نگار مارے جا چکے ہیں۔ نامہ نگاروں کی حمایت کرنے والی بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جب سے غزہ پر اسرائیلی حملے شروع ہوئے ہیں کم سے کم 22 صحافی اور نامہ نگار شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 8 صحافی اور نامہ نگار زخمی بھی ہوئے ہیں اور 3 دیگر لاپتہ ہیں یا انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے نہتے و مظلوم عوام کے خلاف صہیونی جارحیت کے دوران 4137 سے زائد فلسطینی شہید اور 13,000 سے زائد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے 70% شہداء عورتوں، بچوں اور سن دراز افراد پر مشتمل ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے خلاف زمینی جنگ کا آغاز کئی مورچوں پر جنگ کی آگ کے شدید طور پر شعلے بھڑک اٹھنے کے مترادف ہوگا۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ترجمان ابو جہاد نے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف دشمن کی زمینی جارحیت کا آغاز کئی مورچوں پر جنگ کی آگ کے شعلے شدید طور پر بھڑک اٹھنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن فلسطین کی تحریک مزاحمت میں شامل تمام فلسطینی گروہوں میں اتحاد و یکجہتی کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے اس آپریشن نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے ترجمان ابو جہاد نے کہا کہ جزیرہ نما سینا میں متبادل وطن کے قیام کا فارمولہ تمام فلسطینیوں کی جانب سے متفقہ طور پر مسترد کیا جا چکا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحریک مزاحمت نے دشمن صہیونی حکومت کے خلاف کئی مورچوں پر متحدہ طور پر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان مصعب البریم نے کہا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غزہ اور شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ اور کئی دیگر مزاحمتی گروہوں کے ساتھ مل کر متحدہ طور پر کئی مورچوں پر غاصب صہیونی حکومت کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور دیگر علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی جانب سے فلسطینی بچوں کو تحقیق کرنے کے وحشیانہ جرم پر غاصب صہیونی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیے جانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ترجمان نے کہا کہ سرایہ القدس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی جنگ میں شمولیت کا کافی امکان پایا جاتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نے غزہ کے خلاف عنقریب زمینی جنگ شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ مزاحمتی گروہوں نے بھی غزہ کو غاصب و جارح صہیونیوں اور صہیونی فوجیوں کے قبرستان میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت کے بعد فلسطینی عوام کے حامیوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں فلسطین کے حامیوں نے فلسطین کا پرچم اٹھا کر فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے اور غزہ پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ فلسطین کے حامی عوام نے اس اجتماع میں ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے کہ جن پر اقوام متحدہ سے فوری طور پر غزہ کے بے گناہ لوگوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے روکے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دیگر پلے کارڈ بھی تھے جن پر یہ جنگ نہیں ہے، نسل کشی ہے اور فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعرے درج تھے۔ فلسطینیوں کی حامی ایک بڑی تعداد نے جنیوا میں فلسطینیوں کا مخصوص بڑا رومال
کہ جسے چفیہ کہتے ہیں اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا کہ جو فلسطینی عوام کی مزاحمت کی علامت ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا میں فلسطینی عوام کے حامی مظاہرین پر فرانسیسی پولیس کے تشدد آمیز رویے کی تصاویر شائع ہونے کے بعد صارفین نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فرانس کی پولیس مظاہرے میں شریک ایک شخص کا سر زمین پر پٹک کر اسے لاتوں سے مار رہی ہے۔ مظاہرین نے پابندیوں، رکاوٹوں اور سخت سیکورٹی تدابیر کے باوجود صہیونی حکومت کے ساتھ فرانس کے صدر کی معاونت اور حمایت کو ہدف تنقید بنایا۔ واضح رہے کہ جرمنی اور فرانس نے گزشتہ دنوں میں صہیونیت مخالف مظاہروں پر پابندی لگا کر فلسطین کی حمایت کرنے کے سبب سینکڑوں افراد کو گرفتار اور ان پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ درسنا فلسطین کی منگوں کو حمایت میں یونان کے بھی ہزاروں افراد نے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے جرائم کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ یونان کے دارالحکومت میں جمع ہونے والے مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور نشانات اٹھا رکھے تھے اور صہیونی حکومت، امریکہ اور یورپی یونین کے کئی دہائیوں سے جاری جرائم کی مذمت اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے اسپین کے سماجی حقوق کی وزیر لون بلارا کے جنہوں نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپین کے خاتون وزیر نے تاکید کی کہ نیتن یاہو کو فلسطینیوں کی منظم نشوشی سے روکا جائے۔ اسپین کی وزیر مواصلات آئرن مونٹیرو نے اپنے سوشل میڈیا کے ایک سابق ٹویٹر پیج پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو روکا جائے۔ اسپین کی وزیر مواصلات آئرن مونٹیرو نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی منظم نسل کشی سے اسرائیل کو روک کر انسانیت، جمہوریت اور انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے۔ اسپین کی وزیر مواصلات نے کہا کہ جب ہمارے سامنے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور بات جنگی جرائم کی ہو تو اتحادی حکومت میں رقابت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں پوری قوت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اسپین کی وزیر نے کہا کہ انسانی حقوق کا دفاع ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نسل کشی کے سبھی ذمہ داروں کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچ گئے۔ سینیٹر اسحاق ڈار اور دیگر لیگی رہنماؤں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف دبئی سے غیر ملکی ایئر لائن کی خصوصی چارٹرڈ فلائٹ FZ4525 کے ذریعے پاکستان پہنچے۔ اس پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا تھا، جس میں 194 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ بعد ازاں نواز شریف کا خصوصی طیارہ اسلام آباد سے لاہور لینڈ کر گیا، وہاں سے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ لاہور کے مینار پاکستان پہنچ گئے، جہاں وہ جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مینار پاکستان جلسے کے شرکاء کے لیے 2 فیلڈ اسپتال بھی قائم کیے گئے ہیں۔ 2 بڑے کنٹینرز میں بنائے گئے فیلڈ اسپتال گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے کیے گئے ہیں، جہاں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل کا عملہ موجود ہونے کے ساتھ ادویات کی وافر مقدار بھی موجود ہے۔ نواز شریف 19 نومبر 2019 کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے۔ ریاست تلنگانہ کے 107 افراد مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے سبب اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کے موقع سے محروم ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق ان امیدواروں کو نااہل قرار دیے جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان امیدواروں نے گزشتہ انتخابات میں حصہ لیا تھا، تاہم انہوں نے امیدواروں کے اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی تھی۔ عوامی نمائندگان کی دفعہ 10 کے تحت ان افراد کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے اس کے اخراجات کی تفصیلات انتخابی ادارے کو پیش نہ کرنے پر اس دفعے کے تحت نااہل قرار دینے کا اختیار کمیشن کو حاصل ہے۔ امریکی نمائندگان کی مسلم رکن نے ایک بار پھر حماس کے ساتھ جنگ میں صہیونی حکومت کی حمایت کرنے پر امریکی صدر بائیڈن کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان میں ڈیموکریٹ کی مسلم رکن الہان عمر نے ایک پریس کانفرنس میں امریکی صدر پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور صہیونی حکومت اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔